نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین کے ایک خطیب ہیں جلال الدین قاسمی انڈیا کے، ان کی ایک ویڈیو کلپ غیر مقلد بار بار مختلف چینل سے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں، جس میں وہ اہل الحدیث جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو غیر مقلدین، یہ فرقہ کب بنا اس کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں۔ شاید اس پر تھوڑی بہت ہم نے پہلے بھی گفتگو کی، لیکن یہ بار بار جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو سوچا کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ اب آپ ذرا اسے سنیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ سوچیں کس طرح یہ جلال الدین قاسمی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور غیر مقلد سے بار بار اپلوڈ کر کے سادہ لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کے نظر میں یہ بات یوں آ جائے کہ ہم یعنی غیر مقلدین بہت ہی پرانے دور کے نہیں بلکہ ابتدا سے ہی ہیں۔ تو جلال الدین قاسمی کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ یہ میری طرف سے سوال، وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، سوال اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ جواب، فرقہ تب بنتا ہے جب اپنی اصل سے جدا ہو۔ اہل الحدیث تو اپنی اصل سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، جب سے حدیث ہے تب سے وہ۔ ناظرین اکرام، جلال الدین قاسمی غیر مقلد کہتے ہیں اہل الحدیث فرقہ کب سے بنا، پھر کہتے ہیں کہ فرقہ تب بنتا ہے جب وہ اپنی اصل سے جدا ہو۔ دیکھیں یہاں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اصل تو قرآن و حدیث ہے، ہم یعنی قرآن و حدیث پر ہیں، اس لیے جو نا ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، لہٰذا یہ فرقہ کب بنا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، ہم ابتدا سے ہیں، جب سے حدیث ہے، جب سے قرآن و حدیث ہے اس وقت سے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہے کہ یہ اصل یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے ان جناب کا، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ثبوت یہ نہیں ہے۔ ہم تو ان سے ثبوت مانگتے ہیں نا کہ تم لوگ کب سے ہو۔ ہم ان سے یہ پوچھا کرتے ہیں، یہ اہل الحدیث اللہ کے نام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے، یہ اہل الحدیث کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں اہل الحدیث بنایا ہے، تو بتاتے نہیں ہیں، ان کے پاس دلیل ہے نہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جب سے قرآن حدیث سے، کیونکہ ہم اصل سے جدا نہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ میں کتنے سچے؟ اب دیکھیں دعویٰ تو ان کا یہ بھی تھا نا، کبھی وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات مانتے نہیں، یعنی تقلید نہیں کرتے۔ اب یہ دعویٰ ان کا جھوٹا یہ ہوا کہ اب ہر آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی خطیب بات کہتا ہے کہ ہمیں تقلید تو ہماری ضرورت ہے، تقلید ہماری مجبوری ہے، تقلید ہم کرتے ہیں، اوروں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا نا۔ اب یہ ایک اور دعویٰ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم مسائل فقط قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں، یہ نا وہ بھی جھوٹا دعویٰ ہوا۔ اب ان سے نماز پوچھو، نماز ان کی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی۔ نماز تو چھوڑو، رفع الیدین یہ جو غیر مقلدین کرتے ہیں، یہ رفع الیدین قرآن و حدیث سے یہ نہیں دکھاتے، وہ کوئی ٹکڑے ٹکڑے ملا کر جمع کرتے ہیں، بہت ساری احادیث کو چھوڑ کے اپنی من چاہی احادیث میں سے ٹکڑے لے کر وہ نا اپنی رفع الیدین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر بھی ثابت مکمل نہیں ہوتی۔ اب حال تو یہ ہے، اب دعویٰ تو ان کا یہ بھی تھا نا کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی دعویٰ ثابت نہیں ہوا نا، یعنی جھوٹا نکلا۔ قرآن و حدیث والی بات بھی ان کی وہ نہیں، اب تقلید بھی کر رہے ہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا نکلا۔ یہ چیزیں ساری ثابت آ رہی۔ پھر یہ کہتے تھے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو کسی سے یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں۔ اب وہ بھی بات جھوٹی ہوگی۔ اب قرآن و حدیث کے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی کلپ چل رہی ہے نا، وہ پرانی ویڈیو کلپ ان کی، کہ بھئی 1000 آیات بینات آ جائیں، ان کا مفہوم بھی واضح ہو، لیکن سلف نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو ہم سلف کی بات مانیں گے، کہ ہم کہیں گے ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بات ہی نہیں، وہ بھی چلی گئی۔ تو یہ جلال الدین قاسمی کا دعویٰ ہے کہ ہم اصل سے نہیں کٹے۔ اچھا، ایک اس میں آپ کو مثال دے دوں۔ اب کوئی بھی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بھئی ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ابتدا سے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم جو ہے نا شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ اس طرح کرتے تو کیا وہ حق پر ہو جائے گا؟ اب مجھے بتائیں، اگر یہ جلال الدین قاسمی کا یہ اصول ہے تو اس اصول پر انجینئر علی مرزا کو کیوں گمراہ کہتے ہیں؟ وہ بھی تو پھر حق پہ ہو جائے گا نا، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں اصل سے جدا نہیں ہوا، وہ بھی تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ غامدی بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ پھر ان کے جو اپنے جو ان پر کبھی ذاکر نائک گمراہ ہے، کبھی وہ گمراہ ہے، وہ بھی تو یہی جو ہے نا قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق تو جو یہ جن کو گمراہ مانتے ہیں وہ بھی حق پر ثابت ہو جائیں گے۔
تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا جناب کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، بھائی کہاں آپ کے سامنے ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں چھوڑ جاتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں وہاں چلے جاؤ۔ اب جب حدیث صاحب آ جائے گی تم حدیث صاحب کو چھوڑ جاتے ہو، کیونکہ آپ کے مسئلے کے مطابق نہیں ہوگی نا، چھوڑ دو گے۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، بھائی ہم آپ سے آپ کا ثبوت مانگتے ہیں، آپ کے ابتدا سے ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اہل الحدیث، کیوں اللہ کے رسول نے، آپ کہتے ہیں ہمارا یہ وہ کیا وصفی نام ہے، وصفی نام ہے۔ اللہ کے رسول نے سنت کی اتنی ترغیب دی ہے، سنت کی طرف جو ہے نا آنے کو کہا ہے، سنت پر چلنے کو کہا ہے، صحابہ کی سنت پر چلنے، حدیث کا کیوں تذکرہ نہیں کیا؟ اہل الحدیث کی شان کیوں نہ بیان کی گئی؟ بات تو واضح نا۔ پھر اس کے بعد آپ سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جب آپ اول سے چلے آ رہے ہو پھر تو آپ کی دینی خدمات ہیں، پھر جب 4 مصلے لگتے ہیں اس وقت آپ غائب ہو جاتے ہو، 4 طبقات کا تذکرہ چلتا ہے وہاں آپ کا تذکرہ کوئی نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی مسجدیں بنتی چلی آ رہی ہیں، آپ کی وہاں کوئی مسجد نہیں مل رہی انگریز کے دور سے پہلے، مسلمانوں کی دینی خدمات آ رہی ہیں، ان کی کتب آ رہی ہیں، ان کی شروحات احادیث کی آ رہی ہیں، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم اصل سے جدا نہیں ہوئے، تو ناظرین کرام غیر مقلدین بھی اس طرح حق پر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ صاف اور واضح دھوکہ دے رہے ہیں جلال الدین قاسمی، لوگ عمرہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انگریز سے دور سے پہلے ان کے کوئی اخبار بھی نہیں ملتی، بعد میں بہت ساری انہوں نے نکال لی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پہلے ان کا وجود قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔